وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے اسم پلس ضمیر متصل، یعنی کہ جب ناؤن پرو ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس پرو ناؤن کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو اسم کے آخر میں جڑ کر آتی ہے اور ملکیت کا معنی دیتی ہے۔ فارمولہ دیکھیں، اسم کوئی بھی ناؤن ہو پلس ضمیر، جیسے اس کی، اس کا، ان کا۔ مثال دیکھیں، کتاب ہو، اب آپ کو پتہ ہے کتاب ان ایک کامن ناؤن ہے عربی کا، ہو جو ہے ایک ضمیر ہے اس کی، ہی جو فرسٹ پرسن، دوسرا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن سنگولر، تو یہ ضمیر ہے۔ اب جب ناؤن کے ساتھ ضمیر جڑ جاتی ہے، متصل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل ود اسم۔ اسم اور ضمیر جوڑ کے یہ بنتے ہیں، یہ کمپاؤنڈ ناؤن بن جاتا ہے۔ اس کی کتاب، کتاب ہو، دیکھیں قلم ایک اسم تھا، ہم ایک ضمیر ہے جمع کے لیے، ان کا قلم۔ دیکھیں بابک، بابن ایک اسم تھا، کی جو ہے کاف زیر کی، یہ ایک واحد مخاطب سنگولر عورت کے لیے ہوتا ہے، جیسے تمہارا دروازہ یا تیرا دروازہ۔ کسی عام واحد عورت کو جب کہے نا تیرا دروازہ، بابو کی۔ تو 14 ضمائر جو متصل ہوتی ہیں ان کا میں آپ کو ایک ایک کر کے تعارف اور ان کی مثالیں دیتا ہوں۔ فرسٹ پرسن سنگولر جو ہوتا ہے نا، جس کو ہم یا متکلم کہتے ہیں، یہ میری کے لیے یوز ہوتا ہے، میرا، میری۔ تو جب بھی میں کسی اسم کے ساتھ یا لگا دوں گا، جیسے رب، رب بھی، کتاب، کتاب بھی، باب، باب بھی۔ فرسٹ پرسن پلورل، نہ، ہماری، ہمارا، ہمارے۔ تو جو پلورل کے لیے فرسٹ پرسن ہے نا، نہ، اس کے لیے پھر ہم کتاب کے ساتھ جب نہ لگتا ہے تو کتابو، نہ، ہماری کتاب۔ سیکنڈ پرسن میسکولن سنگولر، تو اس کے لیے کاف زبر کا، اس کو اسم کے ساتھ لگا دے، کسی بھی اسم کے ساتھ لگا دے، کتابو کا، بابو کا، قلمو کا، غرفتو کا، کوئی اسم لے لیں یہاں لگا دیں، اینڈ پہ کا لگایا تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ پرسن سنگولر میل۔ اور کاف کے نیچے اگر زیر ہے تو سیکنڈ پرسن سنگولر فیمیل۔ اب ڈوول پہ آ جائیں تو کما جو ہے نا، یہ لگتا ہے اسم کے ساتھ، جب یہاں پہ کتابو کما، تم دونوں کی کتاب، تو یہ فیمیل اور میل دونوں کے لیے کما ہی یوز ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے دو لڑکے ہیں تب بھی آپ کہیں گے کتابو کما، اور اگر دو لڑکیاں ہیں تب بھی کہیں گے کتابو کما۔ کم جو ہے یہ یوز ہوتا ہے پلورل کے لیے، آپ کے سامنے گروپ آف میلز ہے، آپ ان کو کہتے ہیں تم سب کی کتاب، کتابو کم۔ کننا جو ہے یہ یوز ہوتا ہے فیمیل کے لیے، یہ نون نسواں ہے جو صرف اور صرف عورتوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے گروپ آف فیمیلز ہو تو آپ ناؤن کے ساتھ کن کا ورڈ یوز کریں گی، تو مخاطب جمع عورتیں ہوں تو پھر کتابو کن۔ اسی طرح ہو جو ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر میل کے لیے یوز ہوتی ہے، ہو، ہی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کا، اس کی، تو کتابو ہو۔ اور ہیا جو ہوتی ہے شی جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہا کی ضمیر اٹیچ ہوتی ہے، کتابو ہا۔ اور ڈوول ہوں تو کتابو ہما، اور جمع ہوں تو پلورل ہم، اور فیمیل ہوں تو ہن، یعنی نون نسواں ہن۔ تو اب آپ ان کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، اسم پلس ضمیر ملکیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب میں 3 اسم لوں گا، کتابن، بابن، قلمن، اور 14 کی 14 ضمائر کو ان کے ساتھ جوڑ کے آپ کو اس طریقے سے سکھاؤں گا تاکہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں۔ اب پہلا دیکھیں، کتابن
یہ ہمارا اسم ہے، اس کے ساتھ اب میں یا متکلم لگا رہا ہوں ایز اے ضمیر، تو جب یہ لگ جائے گا تو یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ملے گا آپ کو، کتابی، تو یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا، جتنا حصہ اس کا اٹیچ ضمیر ہے یہ یا ہے، تو جو اس کا مطلب ہے میری کتاب۔ دوسرا دیکھیں، کتاب اسم، نا جو ہے یہ جمع متکلم، نحن ہم، ہماری، تو کتابو، اور نا یہ دیکھیں نا اس کے ساتھ اٹیچ ہوا، ہماری کتاب۔ تیسری مثال دیکھیں، کتاب پلس کاف زبر کا، یہ یو کے لیے یا مخاطب واحد ایک میل ہو تو ہم کہیں گے کتاب۔ اب اس کے اوپر زبر ہے، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، کیونکہ میل واحد آپ کے سامنے ہوگا تو کتابو کا ہوگا، جیسے اسمو کا، تیرا نام، کتابو کا، تیری کتاب، تو اگر اس کے نیچے زیر ہوگی تو وہ فی میل کے لیے ہو جائے گا، تو کتابو، ٹھیک ہے، تمہاری کتاب یا تیری کتاب۔ 4 نمبر دیکھیں، کتاب اسم، کاف زیر کی اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر، مونث واحد مخاطب کے لیے، کتابو کی، دیکھیں وہی حصہ ہائلائٹڈ ہے، مونث واحد، تیری کتاب، کسی ایک عورت کو ہم کہیں گے۔ تو جب آپ کے سامنے ڈوئل ہے، چاہے وہ لڑکے ہیں دو یا دو لڑکیاں ہیں، کما جو ہے دونوں کے لیے آئے گا، تو کتاب ایک اسم ہے، کما اس کے ساتھ لگ گیا تو اس طریقے سے لکھیں گے کتابو کما، تم دونوں کی کتاب، اب چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، کما دونوں کے لیے یوز ہوگا۔ 6 نمبر، کتاب پلس کم، تو کتابو کم، کم کی جو ضمیر ہے یہ اٹیچ ہے، تو کتابو کم، تم سب کی کتاب۔ فی میل آپ کے سامنے گروپ ہے مخاطب، تو کتاب اسم ہے، کننا آپ کی ضمیر ہے، اور جب یہ اٹیچ ہو کے لگتی ہے تو اس طریقے سے کتابو کننا، تم سب کی کتاب، آپ کے سامنے گروپ آف فی میلز ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہو کتابو کننا۔ اب ہو کو دیکھیں، کتاب ایک اسم تھا، ہو اس کے ساتھ ضمیر لگی تو کتابو ہو، لکھنے میں یہ ایسے آئے گی، ویسے یہ ہوا ہے لیکن جب اٹیچ ہو جائے گا تو ہو، یعنی اس کی کتاب۔ اب ہا جو ہے یہ ہی ہے، یعنی ہوا جیسے یہ ہوا ہے تو یہ ہی ہے جو مونث واحد ہے، تو کتابو ہا، اس طریقے سے جب کسی بھی اسم کے ساتھ ہا لگا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ واحد ہے، فیمیل کی بات ہو رہی ہے، اس کی کتاب۔ ہما، یہ اسم ہے، کتاب ہما ایک ضمیر ہے ڈوئل کے لیے، جب آپ دو بندوں کی بات کریں چاہے میل ہوں یا فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوگا ہما، تو دیکھیں کتابو ہما، ان دونوں کی کتاب، اور ہم جو ہے یہ آپ کا لگے گا جمع کے لیے، کتابو ہم، ان کی کتاب، اور ہننا فیمیل کے لیے یہ نون النسواں ہے، کتابو ہن، ان سب کی کتاب عورتوں کے لیے۔ تو یہاں تک ایک اسم کی آپ کو میں نے بتا دی، تو اسی طریقے سے میں آپ کو مختلف اسماء کے ساتھ ضمیر جوڑ کے تو اس کی خوب پریکٹس کراؤں گا تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور اسم کے ساتھ ہم ضمائر کو متصل کر کے پریکٹس کرتے ہیں۔ اسم ہے ہمارا بابن، ڈور یعنی دروازہ، تو پہلی ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں یا متکلم، تو دیکھیں بابن پلس یا بابی، میرا دروازہ۔ سیکنڈ، بابن پلس جمع متکلم نا، بابو نا، ہمارا دروازہ۔ تو جب بھی آپ کو اس طریقے سے کوئی اینڈ پہ نا لکھا نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہے، جیسے ربو نا، کتابو نا، تو آپ اپنے طور پہ بھی دیگر اسماء کے ساتھ بھی اس کو ان ضمائر کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ بابن پلس کاف زبر کا، یہ واحد مخاطب مذکر کی ضمیر ہے، کاف زبر کا، بابو کا، تمہارا دروازہ یا تیرا دروازہ۔ بابن پلس کاف زیر کی
تو یہ بابو کی ہو گیا مونس کے لیے، تیرا دروازہ۔ کما جو ہے یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، چاہے آپ کے سامنے 2 لڑکے ہوں یا 2 لڑکیاں ہوں، کما دونوں کے لیے یوز ہوگا۔ تو بابن پلس کما بابو کما، اور کما جو ہے یہ علامت آئے گی ضمیر متصل کی، تم دونوں کا دروازہ۔ بابن پلس کم یہ جمع کے لیے ہے، تو بابو کم تم سب کا دروازہ۔ کنہ جو ہے یہ مونس کی ضمیر ہے، نون نسواں ہے یہ، بابو کن تم سب کا دروازہ فیمیل کے لیے۔ ہو ہی کے لیے یوز ہوتا ہے سنگولر میل، بابو ہو لکھنے میں یہ اس طریقے سے آئے گا، ہوا جو ہے وہ اس طریقے سے ہو لکھا آئے گا، اس کا دروازہ۔ ہیا ایک فیمیل ہے سنگل، تو اس کے لیے جب آئے گا بابو ہا، جہاں کہیں بھی آپ کو سنگل فیمیل کا متصل ضمیر آئے گی تو ہا لکھا آئے گا۔ ہما جو ہے وہ دونوں کے لیے یوز ہوگا، چاہے وہ دونوں میل ہیں یا فیمیل ہیں، ہما یوز ہوگا۔ بابو ہما ان دونوں کا دروازہ۔ بابن پلس ہم بابو ہم جو ہے ضمیر متصل کی علامت ہے، ان کا دروازہ۔ مونس کے لیے ہن یہ نون نسواں ہے، یہ اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ بابو ہن ان کا دروازہ یعنی فیمیلز کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ہم اور بھی اسماء کے ساتھ ان کی پریکٹس کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے ہمیں یاد ہو جائے۔ ایک اور اسم کے ساتھ ہم ضمائر کو متصل کر کے پریکٹس کرتے ہیں، یہ اسم ہے قلم پین۔ تو دیکھیں قلم کے ساتھ جب یا متکلم لگے گا تو یہ بن جائے گا قلمی میرا قلم، اور جب جمع متکلم نہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو قلمنا۔ آپ بھی اپنے طور پہ دیگر اسماء کے ساتھ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، ہمارا قلم۔ اب قاف زبر قا قلم کے ساتھ لگے گا تو قلم قلمق، زبر کے ساتھ واحد مخاطب مذکر اور زیر کے ساتھ واحد مخاطب فیمیل، قلم کی قلم قا، یہ فرق ہے ان کا۔ کما جو ہے دونوں کے لیے یوز ہوگا، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، کما ساتھ لگے گا تو قلم کما تم دونوں کا پین۔ قلم کم یہ جمع کی ضمیر ہے، قلم کے ساتھ اٹیچ، تو اٹیچ ضمیر اس طریقے سے آتی ہے قلم کم۔ دیگر آپ اسماء کے ساتھ اس کو پریکٹس کر لیں، کتابکم بابوکم ربوکم۔ کنہ فیمیل کے لیے قلم کنہ یعنی مخاطب جمع مونس، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے ایک گروپ آف فیمیلز ہو تو آپ کہیں تم سب کا قلم، تو قلم کنہ کہیں گے۔ ہو جو ہے وہ واحد کے لیے ضمیر یوز ہوتی ہے، واحد مذکر ہی، تو جب یہ اٹیچ ہو کے آتی ہے تو لکھنے میں اس طرح سے ہوتی ہے قلم ہو اس کا قلم۔ ہیا جو ہے یہ شی کے لیے یوز ہوتا ہے، واحد فیمیل، لیکن لکھنے میں یہ ہا آتا ہے، جیسے یہ ہو آئے گا اس طریقے سے یہ ہا آئے گا لکھنے میں، قلم ہا اس کا قلم فیمیل۔ ہما جو ہے دونوں کے لیے یوز ہوگا، جو آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ کسی بھی 2 عورتوں کے بارے میں بات کریں گے یا لڑکوں کے بارے میں تو قلم ہما۔ تو باقی جملے کے ہم مطابق دیکھیں گے کہ 2 لڑکوں کے نام آ رہے ہیں تو پھر ہما ان کے لیے یوز ہوگا، 2 لڑکیوں کے نام آئے ہیں تو ان کے لیے یوز ہوگا۔ قلم ہم یہاں پہ جو ہے نا ہے قلم ہم، یہ آپ دیکھیں اٹیچ ہو کے ہم اس طرح سے آئے گا، ان کا قلم۔ ہننا فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ نون نسواں ہے عورتوں کا نون، تو قلم ہن قرآن مجید میں سورہ نساء میں آپ کو ہننا کے ساتھ جتنے ورڈ آتے ہیں نا وہ سارے اسی طرح سے آئیں گے، قلم ہن۔ تو دیکھیں کتاب پلس ضمیر کتابو ہو کتابو کا کتابی، با پلس ضمیر بابو ہا بابو کم بابی، قلم پلس ضمیر قلم ہم قلم کی قلمی۔ تو اس کے کچھ قواعد ہیں وہ آپ یاد کر لیں۔ ضمیر ہمیشہ اسم کے آخر میں جڑتی ہے، یہ ورڈ آپ یاد رکھیں کہ پہلے ناؤن آئے گا پھر یہ پرو ناؤن آئے گی اٹیچ، اس کی وجہ سے اسم مضاف اور ضمیر مضاف علیہ بن جاتی ہے، یعنی کہ یہ کمپاؤنڈ ایک ملکیت کا تصور چونکہ ہوتا ہے تو پوزیسو کمپاؤنڈ نام بن جاتا ہے، جو ہم مضاف علیہ پڑھ کے آئے
कंपाउंड पोजेसिव कंपाउंड नाउन की क्लास आप देख लें। तो ज़मीर हमेशा मजरूर मानवी होती है, यानी कि वो जो होती है, अब इसम का आखिरी हर्फ आम तौर पे मरफू रहता है हस्बे वज़न, ये इसके बारे में फ़ाइनल कायदा है। तो आप अपने तौर पे मुख्तलिफ़ अस्मा को लेके उनकी प्रैक्टिस करें। तो वैसे तो 14 ज़मायर होती हैं, लेकिन हुमा चूँकि दोनों के लिए कंबाइन है तो इसलिए आप 12 की प्रैक्टिस कर लें। तो प्रैक्टिस करने के लिए जैसे पहले ज़मायर को याद कर लें, जैसे कि मैंने प्रोनाउन की जो क्लास है हमारी वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें, वहाँ से आप पहले प्रोनाउन यूज़ करें, याद करें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्न, अना नहनु। तो ये ज़मायर हैं, इनको आप याद कर लें। तो जब ये मुनफरिद तौर पे आएंगी मुनफसिल, तो ये अलग से आएंगी, जैसे अन्ना, अंता, अंतुम। और जब ये अटैच होके आएंगी तो हुआ हु बन जाएगी, अंता काफ ज़बर का बन जाएगी, अंती काफ ज़बर की बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको याद करें और फिर अस्मा के साथ मिला के प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अरबी को बेसिक टू एडवांस सीखें। जज़ाकल्लाह।